جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد آ، نماز ہی کے کاموں کے لیے مشغول ہو، وضو کرے، جگہ بنائے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. کیونکہ اگر آپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نماز کی طرف آئیں گے تو آپ صحیح طور پر پھر خشوع کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر نماز کی حکمتوں کو سمجھا جائے، نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. پھر ایک ایک سٹیپ پر اس کی حکمت غور کریں. مثلا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے ہے. آپ بہت بڑے رب کے آگے جھکے ہیں. پھر دعا استفتاح، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں آپ. پھر رکوع، پشت اور چہرے کو اللہ کے لیے جھکانے کے ساتھ ساتھ عاجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے. پھر سجدہ کرنا، اور سجدے میں تسبیحات کے علاوہ چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ لینا. پھر اپنے نفس کو بار بار آستگی کی طرف لانا، تیز نماز نہ پڑھنا. پھر ہے اپنے نفس کو یاد دلانا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے. پھر یہ کہ اللہ سے ملاقات کا احساس اپنے اندر زندہ کرنا. پھر یہ کہ اللہ کی قدرت کو سوچنا. پھر اسی طرح اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا. دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کر دینا. دنیا کے حقیر پن کے بارے میں سوچنا. اپنی موت کو یاد رکھنا. پھر رب کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ نماز رب کے ساتھ مناجات ہے. نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس کے لیے عمدگی سے پڑھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. پھر قرآنی آیات اور دعاؤں کو تدبر سے پڑھنا، ہر آیت پر رکنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور آواز کو خوبصورت بنانا. یہ ساری چیزیں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہیں. قرآنی آیات کے مطابق ان کا جواب بھی دینا. پھر اطمینان اور سکون سے ہر رکن ادا کرنا. نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنا. نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا. آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھنا. کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جب نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نیند ہی آتی یا سستی آ جاتی. پھر دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو ہٹانا نہیں، ہاتھ مار کے یا کپڑا ٹھیک نہیں کرنا ہو جائے نماز کا، اپنا دوپٹہ بار بار ٹھیک نہیں کرنا. پھر خشوع کے لیے دعائیں مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ینفع ودعوت لا یستجاب لها. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خشوع کرنے والا نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. پھر اللہ سے ڈرنے کی دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل میں اپنا خوف بھی پیدا کر دے. اور کرنے کے کاموں میں بہت سی چیزیں بتا دی گئی ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے نماز کو اس کے متعین وقت میں ادا کریں، ارکان، واجبات اور شرائط کا خیال رکھیں. کامیاب مومن بننے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے نمازوں میں خشوع پیدا کریں. خشوع کے لیے گھر کے کسی پرسکون ایریا کا انتخاب کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ ہے کامیاب ہونے کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں تو لازم ہے کہ پھر خشوع اختیار کریں، کیونکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.